الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ حامیم، اس کتاب کو نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غلبہ والا بے حد علم والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، بہت سخت عذاب دینے والا صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام مسلمان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پاک مہینہ اور رمضان المبارک کی آمد پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس ڈھب سے اور جس رنگ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات اور تلقینات ارشاد فرمائیں کہ رمضان یوں گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی رنگ میں اور اسی ڈھب میں ہمیں اس بار کے رمضان کی قدر اور منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل بے پایاں ہیں، اس کی رحمت بے انتہا ہے۔ اس بار اللہ رب العالمین کی مہربانیوں سے اور کرم نوازیوں سے ایسا ممکن ہو سکا کہ گجرخان کی بہت ساری جامعہ مساجد ایسی ہیں کہ جن میں اس وقت درس قرآن حکیم ہو رہا ہے، جس سے میری مراد ایک تو جامعہ مسجد الفیصل، یا پھر میری مراد سندر روڈ کی جامعہ مسجد، یا پھر میری مراد محلہ بابو گلاب خان کی جامعہ مسجد، یا پھر میری مراد جامع مسجد بابو جی، اور ان ایسی دیگر تمام مساجد میں اللہ کے فضل سے اس بار جو 27 علماء کا بیچ فارغ ہو رہا ہے، ان میں سے کثیر التعداد علماء مختلف جگہوں پر دروس دے رہے ہیں۔ مجھ سے ادھر کے لوگ کہنے لگے کہ اس بار ہم آپ کے پاس تو شرکت کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے، ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی مسجد میں شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کرے اسلام کے یہ سارے مراکز آباد ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو اتنی دور سے آنا پڑتا ہے، سفر کی صحبت اٹھانے پر اللہ اجر تو دیتا ہے، ثواب تو دیتا ہے، لیکن ہر ایک اتنی دور کا سفر طے کہاں کر سکتا تھا۔ تو چلے اللہ کرے آپ کی مساجد میں 20 30 40 آپ لوگ اور 40 50 دوسرے بھی ساتھ بیٹھ جائیں، تو ہر مسجد میں 100 200 بندہ بھی بیٹھ جائے تو اللہ کا کتنا فضل اور اس کا کتنا کرم کہ اس ٹائم میں 1,500 2,000 بندہ گجرخان میں قرآن حکیم کی تعلیمات سیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی آباد شاد رکھے اور سکھانے والوں کو بھی برکتیں اور رونقیں عطا فرمائے۔ جو میں نے صورت آج آپ کے لیے شروع کی ہے، بنیادی طور پر اس کا فیصلہ گزشتہ 2 مہینے قبل میں کر سکا، جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمرے کی سعادت ہوئی تو مدینہ شریف میں بیٹھ کر جو سپارہ جات یا جو صورتیں تلاوت کر رہا تھا، جب اس صورت کے مضامین میں نے پڑھے جو آج میں آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں، تو ادھر بیٹھے بیٹھے ہی دل میں رغبت ہوئی کہ انشاءاللہ العزیز اس بار عیدگاہ مسجد میں اسی صورت کا درس قرآن حکیم مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور صحیح کروں گا۔ میری مراد اس صورت سے سورۃ المؤمن ہے۔ اس صورت کو سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں اور اس صورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ایک ایک ہی نام ہوتا ہے اور ایک ایک ہی ٹائٹل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے دو نام ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے
تین تین نام ہوتے ہیں۔ اب میں 4 4 یا 5 5 یا 6 6 کہتا ہوا آگے بڑھوں، میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے 22 نام ہوتے ہیں۔ اور میرے دوست یاد رکھنا کہ یہ جو نام ہوتا ہے یہ اس صورت میں کہیں نہ کہیں اندر چھپی ہوئی حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں یوں کہوں گا، یہ سارے نام اصل میں اس صورت کے حقائق پر مشتمل ٹائٹلز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام ہے سورہ دم، اس کا نام ہے سورہ دم۔ اچھا، اسے سورہ دم کہنے کی وجہ کیا ٹھہری؟ لمبی حدیث ہے، میں اس جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس میں سے اتنا حصہ تلاوت کروں۔ ایک بار ایک کافر شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو اس موقع پر اس کافروں کی بستی کے ارد گرد کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے آپ میں سے کوئی دم ڈالتا ہے؟ تو مسلمانوں کا جو اس سفر کا سالار تھا وہ کہنے لگا ہاں جی میں دم ڈال لیتا ہوں۔ انہوں نے وہ صورت پڑھ کر دم ڈال دیا، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائی۔ تو واپس آ کر کے تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ سارا ماجرا کہا گیا کہ حضور بچھو نے ڈسا تھا، میں نے دم ڈالا یہ صورت پڑھ کر، تو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ تو میں یہ ہے جو سورہ دم، یہ ہے جو سورہ دم، تو اللہ شفا ہی عطا فرمائے گا۔ اب یہ سورہ دم ہے کون سی؟ آپ کو سن کر ایک دم سے لگ جائے گا، یہ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے، یعنی جس سے ہماری مراد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اسے سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک نام سورہ دم ہے، اس کا ایک نام سورہ فاتح ہے، اس کا ایک نام سورہ شفا ہے، اور اس کے 22 نام ہیں جو کہ اور 22 کے 22 ناموں پر ہم حدیث شریف کی تلاوت کرنا چاہیں تو میں آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا امام فخر الدین رازی کی طرف۔ آپ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیں، 22 ناموں پر باقاعدہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے جو 22 نام ہیں تو یہ نام ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر نام اس سورت کے اندر چھپی ہوئی کسی نہ کسی حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ سورۃ ملک کے اور نام بھی ہیں اعلیٰ حاضر قیاس۔ میں نے ابھی سورۃ الانبیاء شروع کی، سورۃ الانبیاء کے بھی کتنے نام ہیں، تو بہت ساری صورتوں کے 2 3 4 5 یا 1 یہ نام ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے 2 نام ہیں، ایک اس کا نام ہے سورہ مؤمن اور ایک اس کا نام ہے سورہ غافر۔ اب سورۃ المؤمن کہنے کی وجہ تو صاف صاف ہے کہ آگے جا کر ہم یہ مضامین دیکھیں گے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ 21 دن کا جو ہمارا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس میں یہ صورت بفضلہ تعالی تکمیل پذیر ہو سکے۔ تو ہم جا کر دیکھیں گے، ایک آیت آتی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ۔ اب یہ آیت تو جب ہم پڑھیں گے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہے، اس کا ماقبل آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے، یہ تو ہم وہاں دیکھیں گے۔ لیکن اس میں لفظ استعمال ہوا رجل مؤمن، ایمان والا مرد، تو لفظ مؤمن چونکہ اس میں استعمال ہوا، ایک شخص کے ایمان کی خطرناک کہانی کو قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ تو وہ جا کر وہ کہانی تو ہم وہاں جا کر دیکھیں گے، لیکن اس لفظ کی مناسبت سے اس صورت کا نام پڑ گیا سورۃ المؤمن۔ اچھا، تو میں نے کہا اس صورت کا نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ غافر کہنے کی وجہ ابھی آپ جان جاؤ گے۔ میں نے آیت نمبر 3 کی جب تلاوت شروع کی تو الفاظ یہ تھے غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ساتھ ہی کہا شدید العقاب بھی ہے۔ یہ جو الفاظ کا ربط ہے اور ترتیب ہے، انشاءاللہ یہ ہم آج نہیں تو کل یقیناً اسے ملاحظہ کریں گے۔ تو اس نے اپنے آپ کو کہا میں غافر ہوں، تو غافر الذنب کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو تعبیر کیا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ غافر پڑ گیا۔ لیکن تعجب تھوڑی دیر کے لیے بتاؤں کہ جو قرآن حکیم حرمین پڑھا ہوتا ہے اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو ادھر جو قرآن حکیم ہے ادھر نہیں ہیں۔ اچھا، ادھر میں نے دیکھا کہ اس کا نام سورہ غافر ہے تو میرے بس خیال میں نہ رہ سکا، ادھر اگر میں ڈھونڈ کر یہ سورہ غافر کہاں چلی گئی تو مجھے سورۃ غافر نہ ملے۔ جو قرآن پاک کا نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں اس سورت کا نام المؤمن قرار دیا گیا،
اور جو نسخے ادھر پڑے ہوئے ہیں وہ جس وجہ سے بھی ایسا ہوا وہ وجہ ہم لوگوں کے جاننے سے ذرا ماورا ہے، تو ادھر اس کا نام سورہ غافر ہے۔ تو پھر جب میں نے اس کی ڈھونڈ کر جب میں نے تلاوت شروع کی، میں پھر ہنس کر کے رہ گیا، یار غافر بھی ہے اور المؤمن بھی ہے، اس کے دونوں نام ہیں۔ ادھر ہمارے نسخوں کے اندر اس کا نام المؤمن چلتا ہے اور ادھر اس کا نام الغافر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس صورت کے دو نام ہوئے۔ کچھ بنیادی معلومات ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے اگر جان لی جائیں تو اس صورت کے مضامین کی طرف بڑھ جانا اور سمجھنا بہت سارا آسان ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہی ہے تو دلچسپ تو ہے۔ اس قرآن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سید الکتب ہے، یہ تمام کتابوں کا سردار ہے۔ اچھا جی، کیا وجہ ہے کہ یہ تمام کتابوں کا سردار ہے؟ اچھا جی، ایک یہ وجہ بھی ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے اور ایک یہ وجہ بھی ہے، تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ آج باقاعدہ ہمارے ٹاپک کا حصہ بن گئی اور عنوان کا حصہ۔ اس کتاب کو جو سید الکتب کہا جاتا ہے کہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سید المرسلین ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ کتاب سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ تو آپ کی دلچسپی کے لیے کتنا اچھا لگے گا جب آج آپ یہ جانو گے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تورات ساری کی ساری کیا تمہارے قرآن میں ہے؟ اگر آپ سے پوچھے کہ تورات ساری کی ساری کیا تمہارے قرآن میں ہے، تو اس کا جواب فوراً تو یہ ہے کہ جی ہاں ہے، لیکن یہ کہ پھر کہاں ہے؟ وہ تورات جو اللہ نے نازل کی تھی، اللہ اکبر، جو تورات اللہ کا کلام تھا اور جو تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی، آج تو یہود نے اس کے اندر بڑے تغیر اور تبدل کر دیے۔ لیکن اگر کوئی سوال پوچھے کہ جینون حالت میں وہ مضامین، آپ میرے الفاظ سن رہے ہیں، جینون حالت میں وہ مضامین، وہ عنوانات اور وہ پیغامات جو اللہ نے اتارے تھے، تو کیا تمہارے قرآن میں ہے؟ تو اس کا جواب حضور کی اس حدیث سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس قرآن حکیم میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو زبور کے بدلے عطا کی گئیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مجھے انجیل کے بدلے میں عطا کی گئیں۔ اچھا، وہ ذرا کافی زیادہ ہیں، میں ان کی ڈیٹیل آج نہیں کہتا۔ وہ تواسین سے مراد کیا ہے یا پھر حوامیم سے مراد کیا ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے جو اس صورت کے ماتحت امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی، اسے پڑھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آج کا ٹائٹل جو اس صورت کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی ہے۔ وہ تورات اگر جینون حالت میں اپنے مضامین کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں، اپنے مضامین کے ساتھ پڑھنا چاہو تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا حوامیم پڑھ لو۔ یہ حوامیم سے مراد 7 صورتیں ہیں اور ساتوں کی ساتوں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حامیم 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 حامیم، تو وہ 7 کی 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ان کو ملا دو تو حضور نے ان کا نام رکھا حوامیم، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کر دیا۔ اور آج میں نے جو حامیم پڑھی ہے، الفاظ آپ سنیے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جو حامیم ہے یہ ان 7 میں سے پہلی صورت ہے، اور جو باقی 6 ہیں وہ پورے قرآن میں بکھری ہوئی نہیں ہے۔ اس سے فوراً آگے چلے جائیں تو اگلی صورت ہے حامیم السجدہ، اس سے آگے چلے جائیں تو اس کا نام ہے سورہ شورا، وہ تسلسل کے ساتھ یہ آگے ہیں۔ سورہ شورا وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ سورت نمبر 4 سورہ زخرف ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ سورت نمبر 5 الدخان ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ سورت 6 نمبر پر الجاسیہ ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ اور سورت احقاف یعنی 26ویں سپارے کی پہلی سورت، یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو حوامیم ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تو ان صورتوں کو تورات کا بدل ہی قرار دیا گیا، صرف اتنی بات ہی نہیں تھی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن پاک کا دل کون سی صورت ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا جواب ہے اور سوال کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے۔ تو بہت سارے دلوں کے اندر آواز خاموش سی آ گئی ہوگی، جی مولانا سورت یاسین تو کہیں آپ نہیں کہہ رہے؟ جی ہاں، میں وہی کہہ رہا تھا۔ اچھا، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورہ قرآن پاک کی دلہن کون سی صورت ہے، یہ میرے حضور نے کیا کلام، کیا دل نواز باتیں جملہ ارشاد کی ہے۔ اچھا جی، قرآن حکیم کی دلہن کون سی صورت ہے؟ تو آپ کو جواب یاد رہنا چاہیے سورہ رحمان۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قرآن حکیم کا مغز کون سی صورت ہے؟ اگر تم سے پوچھے کہ قرآن حکیم کا مغز،
تو یہ کون سی صورت ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ ہم کیا بتاتے ہیں، یہ تو صاحب کتاب بتا سکتا ہے، یہ تو صاحب نبوت ذات ہی ہمیں اس حقیقت تک رسائی کروا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حوامیم ہے، یعنی جو میں نے ابھی 7 صورتیں آپ کے سامنے ان کا نام لیا، تو یہ 7 کی 7 صورتیں اللہ کے ہاں یا قرآن حکیم کا مغز ہیں، یعنی یہ نچوڑ ہے پورے قرآن حکیم کا۔ جو مضامین آپ 30 سپاروں میں پھیلے ہوئے پاؤ گے، تو ان مضامین کو اگر مختصر پڑھنا چاہو اور ٹو دی پوائنٹ پڑھنا چاہو، لمبی لمبی آیتوں کو ایک جملے کے اندر پڑھنا چاہو، وہ باتیں جو کتنے کتنے صفحوں پر پھیلی ہوئی ہیں، اگر انہیں آدھی آدھی لائن میں پڑھنا چاہو، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تمہیں الحوامیم پڑھ لینی چاہیے۔ اور یہ تو اس صورت کے حوالے سے تیسری یا چوتھی بات میں نے آپ کی خدمت میں کہی۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے جسے کثیر مقدار میں محدثین نے نقل تو نہ کیا، اور مجھے جو مطالعے سے بات گزری، الدر المنصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسے نقل نہ کیا، لیکن وہ حدیث صرف اور صرف ابن کثیر کے ہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس روایت کے الفاظ کو ابن کثیر نے نقل فرمایا، اگرچہ اس متن پر یا اس روایت پر محدثین نے جرح و قدح بھی کی ہے اور اس پر لے دے بھی کی ہے۔ یہ حدیثوں کی سندوں پر لے دے کرنا یہ اس نشست میں کہے جانے کے لائق عنوان نہیں ہے، یہ کلاس روم کی نشستوں میں کہے جانے کے لائق عنوان ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ضعیف ہے، یا یہ حدیث کیا موضوع ہے، یا پھر یہ حدیث کیا منکر ہے، یا پھر یہ حدیث کیا شاذ ہے، یا پھر یہ حدیث کیا مدلس ہے۔ یہ عنوانات اس نشست کے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس حدیث پر اگرچہ لے دے کی گئی، لیکن میں کہوں گا کہ یہ کیا دلچسپ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ ایک بندہ ہو، وہ اپنا گھر ڈھونڈنے کے لیے، پلاٹ لینے کے لیے، جگہ لینے کے لیے نکلے، وہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرا تو اسے ایک پلاٹ نظر آتا ہے سرسبز اور شاداب، جیسے کہ آج کل میں کہوں گا کہ پلاٹ نہ بھی ہونا، ویسے کھلی زمینیں ہیں، جو برسات کا موسم، بارشیں برس رہی ہیں، سبزہ ہر طرف عام ہے۔ تو کل میں اپنے جامعہ کی تیسری چھت ڈلی تو میں اوپر کھڑا ہو کر کے تو پرے کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ جدھر بھی دیکھتا تو دل کرتا دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ ظاہر ہے کہ وہ سبزہ ہر طرف سے پیدا ہو رہا ہے، اور سبزہ فطری طور پر انسان پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی نظر میں جو چیزیں پسند ہیں، رب کائنات نے وہ ساری کی ساری جنت میں سجائی ضرور ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اسے سبز بنایا، انسان خوش جو ہوتا ہے، ہم نے اس میں خواتین رکھی حوروں کی صورت میں، انسان انہیں دیکھ کر خوش جو ہوتا ہے، ہم نے وہاں پانیوں کے جھرنے رکھے، انسان خوش جو ہوتا ہے، ہم نے وہاں نہریں جاری کر دیں، انسان وہاں خوش جو ہوتا ہے، ہم نے وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ اور ان کا نرم وہ نغمہ اور سروں کے ساتھ بولنا ہم نے جنت میں یہ رکھا، انسان یہ سن کر خوش جو ہوتا ہے۔ تکیے لگا کر تمہیں نہروں کے کنارے ہم بٹھا دیں گے، انسان یہ منظر دیکھ کر خوش جو ہوتا ہے۔ الغرض خیر، تو جنت کے اندر یہ سارے مناظر جو انسانی فطرت پسند کرتی ہے، میں دیکھتا گیا اور دل خوش ہوتا چلا گیا، واہ میرے اللہ، تو نے کتنے مناظر اس دنیا ہی میں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کاغان نران تو چھوڑو، ہمارا اپنا گجرخانی نران کاغان بنا ہوا ہے، وہ سبزے کے اعتبار سے اور شادابگی کے اعتبار سے۔ وہ شخص اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اس نے ایک پلاٹ دیکھا سرسبز، خوش ہوا، متعجب ہوا، واہ میرے مولا، یہ تو نے کیا کمال جگہ کو مزین کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا تو تھوڑا سا آگے گیا تو آگے صرف سبزہ ہی نہیں تھا بلکہ کچھ باغات بھی اگے ہوئے تھے اور ان میں کچھ پھل لگے ہوئے تھے اور بوٹے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ تو وہ بندہ پہلی جگہ سے کو دیکھ کر اور اب کو دیکھ کر کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں تو وہی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ حسین ہے جو تو نے درخت لگا دیے پھلوں والے۔ تو کوئی کہنے والا اسے کہتا ہے کہ ان دونوں جگہوں کا فرق جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی بتائیے، ان دونوں جگہوں کا فرق کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو پہلا پلاٹ تھا سرسبز تھا، وہ سمجھو کہ جیسے باقی قرآن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو تجھے اب یہ پھلوں والے اور پھولوں والے پودے نظر آئے، اور جو یہ جگہ تجھے نظر آتی ہے، یہ تجھے جاننا چاہیے یہ قرآن میں ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہے کہ یہ کیسا امتیاز کیا گیا۔ یعنی یہ جملے بتاتے ہیں کہ ہم عن قریب یعنی کل سے یا تھوڑا سا آج سے ایسی صورتوں میں شروع ہونے والے ہیں، اور ان صورتوں میں سے ایک ایسی صورت میں شروع ہونے والے ہیں جو قرآن کا مغز بھی ہے، جو تورات کا بدل بھی ہے، اور جو باقی قرآن کا رس بھی ہے اور نچوڑ بھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا، یہ صورت آپ کو جاننا چاہیے 24ویں سپارے میں ہے۔ یہ جو میں اب کہہ رہا ہوں اس میں ایک غرض ہے، یہ صورت 24ویں سپارے میں ہے، اور اس کا نام ہے سورۃ المؤمن۔ جو قرآن کے نسخے ہمارے پاس ہیں ان میں اس کا نام ہے سورۃ المؤمن۔
بھائی آپ دھیان سے سننا، یہ بات ہے یہ آپ کے مطلب کی، اس دور کے انسانوں کے مطلب کی بات میں اب کہنے لگا ہوں حدیث شریف سے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی 3 آیتیں آؤ ذرا پڑھتے ہیں، کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یعنی 2 لائنیں اور ایک لفظ، 3 آیات 2 لائنوں پر اور ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ فرمایا یہ جو 3 آیتیں ہیں اور حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور حدیث بھی کثیر محدثین نے بیان کی، ترمذی کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، ابو داود کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، سنن دارمی کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، شرح السنہ کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، کثیر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو تو جیسے کہ ابھی صبح ہوئی، ہم نے فجر کی نماز ابھی پڑھ لی، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے آیت الکرسی تو پڑھنی ہوتی ہے، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وظیفہ حیات عطا فرمایا ہے، تو آیت الکرسی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آیت الکرسی کے ساتھ کہیں تم یہ 3 آیتیں بھی ملا لو نا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، جیسے یہ 3 آیتیں بھی ساتھ ملا لو تو پتہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی شام ہونے تک اپنی شانوں سے خود حفاظت فرما لیتا ہے۔ یہ میں نے کہا نا، خود حفاظت فرما لیتا ہے، میں نے کہا کہ یہ آپ کے مقصد کی بات ہے، یہ آپ کے مطلب کی بات ہے۔ آج کے دور میں ہر دوسرا انسان جی میرے اوپر جادو ہو گیا، جی میرے اوپر ٹونا ہو گیا، جی میرے گھر جنات آ گئے، جی میرے گھر وہ ہو گیا جی۔ تو یہ جو آپ لوگ یہ عاملوں کے پاس جاتے ہو، یا پھر یہ جنات نکالنے والوں کے پاس جاتے ہو، یا پھر آپ جادو ٹونا توڑنے والوں کے پاس جاتے ہو، ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہو تو وہ سنگاتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو۔ میری جان، وہ گیدڑ سنگی نہیں ہوتے، اصل میں وہ قرآن حکیم کے یہی الفاظ ہوتے ہیں، وہ حدیث میں آنے والے یہی ورد ہوتے ہیں، یہی وظیفے ہوتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم محراب نشین بطور امانت کھول کر آپ کو سنا دیتے ہیں کہ وہ بات اصل میں یہ ہے، وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، بس وہ پڑھ کر کے تو آنکھیں بند کر کے شوشا کر دیتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہو، خوش ہو جاتے ہو۔ تو میرے بھائی، اگر یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ہر بات، میں کہوں گا ایک طرف ہمارے آج کے دور کا کوئی کامل بزرگ اور ایک طرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا دل خوش نہیں ہے کہ وہ کامل بابے کی پھونک میں اگر بڑا اثر ہے تو خدا کے بندو، یہ کامل بابا کا بھی آقا محمد الرسول اللہ جو فرما رہے ہیں اس میں اثر نہیں ہے۔ یہ 3 آیات یاد کرنے میں کوئی اتنی دقت بھی نہیں ہے، 2 لائنیں بنتی ہیں اور 2 لائنیں اور ایک لفظ پر مشتمل یہ 3 آیات ہیں، اگر پڑھ لی جائے تو میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے کلام کی تاثیر میں کیا بات ہے۔ صرف بندہ ایمان تو رکھے، بندہ ذرا اس پر اعتقاد تو کرے۔ ایک بار دورہ حدیث پڑھا رہے تھے ہمارے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، تو فرمانے لگے یار آج آپ کو لطیفہ نہ سناؤں؟ ہم نے کہا جی ارشاد ہو جائے، کیا لطیفہ ہے؟ کہنے لگے ہوا یہ ہے کہ مجھے رات کو لاہور سے فون آیا، میرے اپنے ہی گھر سے، حالانکہ ہم سب لوگ ادھر ہیں، فیملی ممبرز ہم سب ادھر ہیں راولپنڈی میں، تو لاہور کے میرے اپنے ہی گھر سے جو لاہور میرا گھر ہے، مجھے ادھر سے فون آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کہنے لگے حیران ہو کر، میں نے کہا وہ میرے گھر میں تو کون ہے؟ ہم تو گھر اپنا لاک کر کے آئے ہیں، تو میرے گھر میں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا شاہ صاحب میں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے تو اس لیے فون کیا ہے۔ اچھا بھی کیا پیغام دینا ہے؟ کہہ رہی ہوں میں چور، آپ کے گھر میں چوری کرنے آیا ہوں، تو آپ بندے بھجوا کرنا تو ذرا تالا لگوا لیں۔ تو میں نے کہا تو نے تالا توڑا کیوں تھا، اور تو چوری کر تو نکل جا، یہ تو مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ کہنا شاہ جی وہ چوری کرنے آیا تھا پر دل نہیں کر رہا، میں ویسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا دل نہیں کر رہا چوری کرنے کو۔ تو کہنے لگے پتہ ہے شاہ صاحب، کہنے لگے پتہ ہے اس میں لطیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی فرمائیں لطیفہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے 15واں سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ سورۃ بنی اسرائیل وہ چلتے آخر ختم بھی ہوتی ہے، تو ختم ہونے والی جو 2 آیتیں ہیں، ختم ہونے والی جو 2 آیتیں ہیں سورۃ بنی اسرائیل، یعنی سورۃ کہف سے جو پچھلی 2 آیتیں ہیں، سورۃ کہف شروع ہو تو اس سے پچھلی 2 آیتیں یہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں بنتی ہیں۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو چوروں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ میں وہ جو کہ پڑھا کرتا تھا تو آج اللہ پاک نے اپنے محبوب کے کلام کی صداقت کو ظاہر فرما دیا ہے
چور گھر آ کر کہہ رہا ہے کہ اپنا وہ تالا لگوا لو، میرا چوری کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے. تو اس طور کا لطیفہ تو ہے، اور یہ بڑا عجیب و شان لطیفہ ہے کہ چور کہے بھائی صاحب میرا دل نہیں کرتا. وہ دل کیسے کرے؟ پیچھے سے بشارت رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی ہوئی ہے. کچھ اعتماد کی باتیں بھی ہیں، کچھ یقین کی باتیں بھی ہیں، کچھ رسوخ کی باتیں بھی ہیں، اور کچھ مان لینے کی باتیں بھی ہیں. یہ میں نے زور اس لیے دیا کہ آپ کا وقت بچ جائے گا، آپ کا پیسہ بچ جائے گا، آپ بد عقیدہ ہونے سے بچ جاؤ گے، آپ کا توکل خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ اپنا یقین کامل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے کلام پر مبذول کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے فائدے عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ آیات بینات 3 سورہ مؤمن کی پہلی 3 آیات پڑھنے سے اللہ رب العالمین شام تک بندے کو حفاظت عطا فرما دیتا ہے. اچھا کوئی بات ایسی بھی ہے کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا، یعنی اگر کوئی بندہ شام کو پڑھتا ہے تو کیا صبح تک اس کی حفاظت ہوگی؟ یہ چونکہ حدیث پاک میرے سامنے نہیں ہے، تو جو ان ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندہ اپنے پاس سے یا قیاس کرتے ہوئے کہہ نہیں سکتا. میں اتنا ہی کہہ پایا جتنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور میں انہی آیات میں سے صرف 2 لفظ ہیں، وہ میں شاید آپ کو پڑھا کر بھی چلا جاؤں. وہ 2 لفظ ہیں صرف. اور یہ احد کا میدان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ احد کے میدان میں دوہری حالت ہوئی تھی. احد کے میدان میں دوہری حالت ہوئی تھی. پہلا تو ایسا ہوا کہ مسلمان جیسے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہزیمت کا شکار ہو گئے، اور ہزیمت کا شکار ہونے کا سبب بھی آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو تھا کہ بھائی اس ٹیلے پر جو 50 لوگ میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے. اچھا جب مسلمان ایک دم سے یوں لگا کہ ہم جیت رہے ہیں تو بس وہ خیال میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا، اور کچھ صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہ ٹیلے سے نیچے اتر آئے. تو پھر وہ خالد بن ولید کی، اس دور کا خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جنگی مہارتیں، جنگی چال بازیاں اور جنگی دانائیاں یہ تو اللہ رب العالمین نے بھرپور عطا فرمائی ہوئی تھیں. وہ گھوم کر کے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو حملہ کرنے پر اچھا خاصا مسلمانوں کو دونوں طرف سے دب جانا پڑ گیا. ادھر سے ہٹتے ادھر تو ادھر کافروں کا لشکر، ادھر سے بھاگتے ادھر تو ادھر کافروں کا لشکر. وہ تھوڑی دیر کے لیے جو حضور نے محسوس کیا کہ یہ تو معاملہ اللہ کی تقدیر میں آ گیا اور مسلمان دونوں طرف سے پھنس گئے، تو پتہ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر بہت کچھ پڑھا ہوگا، بہت کچھ مانگا ہوگا، اللہ کے سامنے بہت زیادہ کہتے ہوئے دامن پسارا ہوگا، لیکن یہ سورت کا ایک آپ نے پہلا لفظ لیا حامیم، اور ساتھ ہی یہ جوڑ دیا لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون. وہ لشکر دبا ہوا تھا درمیان میں اور حضور پڑھے جا رہے تھے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون. بس ابھی حضور یہ تلاوت ہی کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد ایسی اتری کہ مسلمانوں نے عقابوں کی طرح اور شاہینوں کی طرح اور بازوں کی طرح جھپٹ کر انہیں بھی لیا اور انہیں بھی لیا، اور احد اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کے نام فرما دیا. اچھا یہاں سے محدثین نے ارشاد کیا کہ حامیم لا ینصرون، یہ 2 کلمات لا ینصرون یہ ان آیات میں عنقریب آپ پڑھو گے نہیں، لیکن حامیم سورۃ المؤمن کا پہلی آیت کا حصہ، اور لا ینصرون یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایڈ کر دیا. اس پر محدثین نے کہا کہ بلکہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اس پر حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر کبھی تمہیں کسی دشمن سے پالا پڑ جائے، اور دشمن ظاہر ہے کہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو ایسے میں تم ان الفاظ کو پڑھو اپنے خدا کے ساتھ رغبت بنا کر، اے میرے مولا کبھی یہ الفاظ احد کے میدان میں گونجے تھے اور تو نے مدد نازل فرمائی تھی، مہربانی فرما آج ہمارے ساتھ بھی کوئی دشمنی کر رہا ہے تو ہم یہ الفاظ پڑھنے لگے ہیں تو مدد فرما دے. تو محدثین نے کہا جو بندہ یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے حامیم لا ینصرون اور پھر پڑھتا رہتا ہے تو عن قریب ایسا ہو جاتا ہے اللہ پاک دشمن کو مغلوب کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو غالب فرما دیتا ہے. لا ینصرون کا ترجمہ ہوتا ہے کہ مدد نہیں کی جائے گی، یعنی دشمن کی مدد نہیں کی جائے گی. اور حامیم کی ایک تفسیر ابھی میں نے تفسیر کھولی نہیں ہے، اسی لیے اس روایت کو دیکھ کر کے محدثین نے کہا کہ حامیم کی ایک تفسیر ہے اللہ کی حمایت، حامیم حمایت، اللہ کی حمایت. تو حامیم یعنی جب اللہ کی حمایت آ جائے نا تو اس موقع پر پھر دشمن کبھی غالب اور کامیاب نہیں ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ نجم الدین ارشاد فرماتے ہیں، میرا وقت سمٹ رہا ہے میں قرآن حکیم اس وقت بند کر دوں. علامہ نجم الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حامیم ہے کوئی خاص شے. ویسے صورتیں شروع ہوتی ہے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد یاسین طہ طا سین میم طا سین. اچھا صورتیں ایسے شروع ہوتی ہیں
جو حروف مقطعات کے ساتھ شروع کی جاتی ہیں، لیکن جو حامیم ہے، علامہ نجم الدین کہتے ہیں کہ ذرا آؤ بتاؤں کہ حامیم یعنی پہلے ہے اور پھر میم، یہ اللہ کے ناموں میں کہاں ہے اور رسول اللہ کے ناموں میں کہاں ہے؟ کہنے لگے آئیں دیکھتے ہیں، اللہ کے ناموں میں بنتا ہے رحمان، رحمان تو رے، پھر ہے میم درمیان میں اور آخر میں نون، یا پھر رحیم میں دیکھ لو رے درمیان میں ہا میم اور آخر میں میم، تو رحمان میں یا رحیم میں ہا اور میم درمیان میں۔ اچھا کہتے ہیں محمد، محمد میم شروع میں، ہا اور میم درمیان میں اور آخر میں دال۔ رحمان میں را شروع میں، ہا اور میم درمیان میں، آخر میں نون۔ اچھا جی رحیم میں را شروع میں، ہا اور میم درمیان میں، اور اللہ رحیم میں رحمان، رحمان نون آخر میں، ہا اور میم درمیان میں، اور محمد میں میم شروع میں، ہا اور میم درمیان میں اور آخر میں دال۔ نجم الدین کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں بھی ہا اور میم درمیان میں آئے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کے اسم گرامی میں بھی ہا اور میم درمیان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں پتہ یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتہ یہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ یہ خاص راز ہے اللہ کا اور رسول اللہ کا۔ اس لیے 7 سورتوں کو مسلسل اللہ رب العالمین نے ان 2 لفظوں سے شروع کیا جو اللہ کے نام کے بھی درمیان میں آئے ہوئے ہیں، ہا میم، اور رسول اللہ کے اسم گرامی کے بھی درمیان میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسا خاص راز ہے جس کے بارے میں الفاظ یہ ہیں، لا يعلمه نبی من الانبیاء ولا ملک من الملائکہ، اس راز کو نہ انبیاء کی دنیا میں کوئی نبی جان سکتا ہے اور نہ فرشتوں کی دنیا میں کوئی فرشتہ جان سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے محبوب محمد الرسول اللہ کا راز ہے۔ شاید اسی لیے میں نہیں جانتا، شاید اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے احد میں اسی راز کے ذریعے کہا مولا پھر دیکھنا حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ اب اللہ کو تو پتا تھا میرا محمد کیا کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ میں حامیم کہہ کر کے تو اپنے رب سے کس بات کی التجا کر رہا ہوں۔ جس راز کو نبیوں پر بھی نہ کھولا گیا تو یقینی سی بات ہے کہ ہم غریبوں پر وہ راز کیسے کھل سکتا ہے؟ ہم اس راز کا ٹائٹل پڑھ کر کے تو بہر کیف محظوظ ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔